اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یسألونک عن الانفال، اے پیغمبر لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول کہ مال غنیمت کا اختیار اللہ اور رسول کو حاصل ہے۔ فاتقوا اللہ، لہٰذا تم لوگ اللہ سے ڈرو۔ واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے تعلقات درست کر لو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہ سورۃ الانفال ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل اضافے کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم نوافل پڑھتے ہیں تو وہ چونکہ فرائض پر ایک اضافہ ہوتے ہیں، ہم اضافی طور پر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے انہیں نفل کہا جاتا ہے۔ یہاں نفل سے مراد مال غنیمت ہے۔ یہ سورت سن 2 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان غزوہ بدر سے لوٹے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور اس میں غزوہ بدر کے مختلف حالات کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں ایک خاص قسم کا ربط اور تناسب ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے مختلف جرائم کو بیان فرمایا ہے، یعنی سورہ بقرہ کا بنیادی موضوع یہود سے خطاب ہے۔ سورہ آل عمران میں بنیادی موضوع عیسائیوں سے خطاب ہے۔ عیسائی اور یہود یہ بنی اسرائیل کے 2 گروہ تھے جن سے قرآن کریم کی ابتدائی 2 صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا بڑا مخاطب، بلکہ ابتدائی مخاطب، وہ قریش مکہ تھے۔ تو قریش مکہ کے مختلف رسموں، جو ان کی بری رسمیں موجود تھیں، ان کا بیان، ان کے مذمت کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء اور اگلی سورت سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا ہے۔ گویا کہ پہلے یہود سے خطاب ہوا، پھر عیسائیوں سے خطاب ہوا، پھر اگلی 2 صورتوں میں اللہ جل جلالہ نے قریش مکہ کے اندر موجود مختلف بری جو رسمیں تھیں ان کا بیان فرمایا۔ آگے سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے مجوسیوں سے خطاب سے آغاز فرمایا ہے۔ پہلی ہی ابتدائی آیتوں میں مجوسیوں کا بیان ہے۔ یہ چونکہ عربوں سے باہر رہتے تھے، ایران میں آباد تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ان سے خطاب سے ہی صورت کا آغاز فرمایا۔ تو اس طریقے سے جو اس وقت جزیرہ عرب جو کہ قرآن کریم کے نزول کا مرکز تھا، اس کے اندر اور اس کے گرد و پیش جو رہنے والی اقوام تھیں، قرآن کریم نے ان سے خطاب فرمایا۔ اب آگے سورہ اعراف میں اللہ نے پوری دنیا سے خطاب فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف ہی کی ایک آیت ہم نے گزشتہ لیول میں پڑھی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پوری دنیا کے لیے بیان فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سب کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی تم سب، چاہے تم کہیں بھی رہتے ہو، کوئی مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، دنیا کی کسی بھی خطے میں رہتا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ تو درجہ بدرجہ قرآن کریم اپنی دعوت اور پیغام کو وسعت دیتا رہا ہے۔ اب جب پیغام پہنچ جاتا ہے تو پیغام پہنچنے کے بعد 2 قسم کے رد عمل کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ پیغام قبول کر لیا جائے، لوگ دائرہ اسلام میں آ جائیں۔ دوسرا رد عمل منفی ہوتا ہے کہ پیغام کو قبول کرنے سے انکار کیا جائے۔ اب جو لوگ پیغام قبول کرنے سے انکار کر لیں، ان کے رویے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوں گے جو مسلمانوں سے کسی قسم کا کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، کوئی جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، ان کو چیلنج نہیں کریں گے، بلکہ امن سے رہیں گے، اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے وہ دنیا میں امن سے رہیں گے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو مسلمانوں کو چیلنج کریں گے، ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے، ان کے خلاف مختلف سازشیں کریں گے، ان کے خلاف
جنگ کرنے کی کوشش کریں گے، ان پہ حملہ آور ہوں گے۔ تو جو دعوت کے جواب میں یہ رد عمل دیں کہ قبول نہ کریں، انکار کریں، اور انکار کرنے کے بعد امن سے نہ رہیں بلکہ مسلمانوں کے امن کو متاثر کرنے کی کوشش کریں اور دین اسلام کو کمزور کرنے کی سازشیں کریں، تو ان کا جو علاج ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو صورتوں میں بیان فرمایا ہے کہ مسلمان ان کے خلاف جہاد کریں۔ گویا کہ ان دو صورتوں میں جو اسلام کا قانون صلح اور جنگ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اور یہ صورت نازل بھی غزوہ بدر کے بعد ہوئی تھی، جب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم فتح نصیب فرمائی تھی۔ اب اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ فاتحین کو فتح کے نشے میں سرشار نہیں ہونے دیتا۔ جتنے بھی بڑے بڑے مسلمان فاتحین گزرے ہیں وہ کبھی فتح کے نشے میں ایسے دھت نہیں ہوئے کہ انہوں نے بستیاں ویران کر دی ہوں اور کھیتیاں اجاڑ دی ہوں اور بلا تفریق قتل و غارت گری کی ہو، جیسے کہ دنیا میں عمومی طور پر فاتحین کرتے آئے ہیں۔ لوگوں نے انسانوں کو جلایا بھی ہے اور کھوپڑیوں کے مینار بھی کھڑے کیے ہیں، ہزارہا افراد کو بغیر کسی قسم کے امتیاز کے تہ و تیغ کیا ہے، قتل کیا ہے۔ تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس قسم کی حرکتوں سے باز رکھا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو اللہ نے ایک عظیم فتح نصیب فرمائی تھی، لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ مسلمان پہلی مرتبہ ایک بڑے جنگ کے ماحول میں داخل ہوئے تھے، تو ابتدائی طور پر اس میں کچھ ایسے پہلو تھے جن کو درست کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اس فتح کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ان پہلوؤں کی طرف نشاندہی فرمائی کہ صحابہ کرام کو اپنا یہ جو پہلو ہیں ان کو مزید درست کرنا چاہیے اور ان کو اس لیول پر لانا چاہیے جہاں ان کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اور جو مستوی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگردوں اور صحبت یافتہ حضرات کا رکھا ہے، تو صحابہ کرام کو اسی مستوی کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں کچھ ایسے پہلوؤں کی طرف بھی نشاندہی ہے جس میں صحابہ کرام کو ان کو مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ میں اس صورت کے آغاز سے پہلے غزوہ بدر کا مختصر پس منظر آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ اگلی آیات کو سمجھنے میں یہ پس منظر مفید ثابت ہوگا۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ صحابہ کرام تشریف لے گئے تو قریش مکہ آرام سے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں تو ہر ممکن طریقے سے اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن جب مسلمان مدینہ چلے گئے تو پھر بھی قریش باز نہ آئے اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی زندگی تنگ کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی جو انصار کا سردار تھا، رئیس المنافقین تھا، اس کو بھی پیغام بھیجا کہ تم کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرو ورنہ ہم تمہارے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے سرداروں میں سے تھے، مدینہ منورہ میں ایک اہم مقام رکھتے تھے۔ وہ ایک موقع پر حج کے لیے عمرے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ تو اس زمانے میں مکہ اور مدینہ جو کہ ہجرت سے پہلے یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، ان دونوں شہروں میں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی تھی تو باہمی تعلقات بھی تھے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مکہ مکرمہ میں تعلق تھا، تو وہ اپنے تعلق والے کسی سردار کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے اور اسی کی پناہ میں بیت اللہ شریف حاضر ہوئے تاکہ طواف کریں اور اپنی عبادت کے جو مراحل ہیں وہ انجام دیں۔ ان کا سامنا وہاں ابو جہل سے ہوا۔ ابو جہل کو مدینہ والوں پر ویسے غصہ تھا، ان سے حسد رکھتا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے اور مسلمان وہاں جا کر سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر تم اس سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو اس قدر اطمینان سے تم یہاں طواف نہیں کر سکتے تھے۔ ابو جہل نے ان کو دھمکی دی، اور دھمکی کس بنیاد پر دی کہ مسلمان وہاں امن و سکون سے کیوں رہ رہے اور تم لوگ سارے کیوں مسلمان ہو گئے ہو؟ یہ چیز اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے اس سے فرمایا کہ ابو جہل نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہم تمہارا مکہ میں داخلہ بند کر دیں گے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم مکہ میں ہمارا داخلہ بند کرو گے
تو ہم تمہارے خلاف وہ کام کریں گے جو تمہارے اوپر اس سے زیادہ بھاری ثابت ہوگا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ ہم شام کی طرف تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اہل مکہ تجارت پیشہ تھے، وہ سال میں 2 سفر کرتے تھے بیرون ممالک کے ساتھ، ان کی تجارت تھی۔ سردیوں میں وہ یمن جاتے تھے، یمن گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں وہ شام اور فلسطین جاتے تھے جو ٹھنڈا علاقہ تھا، اور ان علاقوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اور اسی تجارت کے بنیاد پر ان کی معیشت چلتی تھی، کیونکہ مکہ مکرمہ نہ آج زرخیز ہے، نہ اس زمانے میں اس کی زمین زرخیز تھی، پہاڑی علاقہ ہے۔ تو یہاں کے رہنے والوں کی جو معیشت تھی اس کا دار و مدار بنیادی طور پر تجارت پر تھا، اور کچھ یہ حضرات شکار کیا کرتے تھے، شکار بھی یہاں پہ ہوتا تھا۔ اور تجارت کے لیے جب انہوں نے جانا ہوتا تھا شام یا فلسطین، تو ان کا جو تجارتی روٹ تھا وہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا۔ تو حضرت سعد نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم تمہارا تجارتی روٹ کاٹ دیں گے جو کہ تمہارے زندہ رہنے کی اور باعزت زندگی گزارنے کی بنیاد ہے، ہم وہ راستہ تمہارا کاٹ دیں۔ تو اس طریقے سے اہل مکہ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو تنگ کرنا اور ان کی زندگی تنگ کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ ایک موقع پر ان کا ایک بڑا تجارتی قافلہ جو شام کی طرف گیا تھا، 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، اور شام میں اس کو بہت نفع ہوا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 100% نفع ان کو ہوا، اور کوئی 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان لے کر وہ آ رہا تھا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں 50,000 دینار آج کل کے کوئی 260 کلو سونے کی مالیت کے برابر تھا۔ اب آپ خود ہی اس کے اندازہ لگا لیں کہ 260 کلو سونا آج کل کے دنوں میں اس کی کیا اہمیت ہوگی اور کیا قیمت ہوگی۔ تو یہ اتنا بڑا مال و دولت لے کر یہ قافلہ واپس آ رہا تھا، اور جب مسلمانوں کو اس کی اطلاع پہنچی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا پروگرام بنایا، اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ جو اہل مکہ کا قافلہ آ رہا ہے اس کو ہم نے روکنا ہے۔ چونکہ وہ جنگ کا زمانہ تھا، حضرت سعد بن معاذ ابو جہل کو یہ کہہ کر آئے تھے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہارا جو تجارتی روٹ ہے وہ کاٹ دیں گے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے میں تجارت کے لیے جانے والے لوگ وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ غیر مسلح تھے، غیر فوجی تھے۔ اس وقت تو فوجی اور غیر فوجی میں فرق ہی نہیں تھا، بلکہ ہر آدمی وہ اپنی قوم کا فوجی ہی سمجھا جاتا تھا۔ وہ مسلح ہوتا تھا، اپنی قوم کی حفاظت کرتا تھا، لڑتا تھا، اور بوقت ضرورت وہ لشکر میں بھی جاتا تھا۔ تو یعنی اس زمانے کا جو ایک طریقہ کار تھا، تو اس کے مطابق اس قافلے کو روکنا یہ مسلمانوں کا حق تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے صحابہ کو حکم دیا کہ اس قافلے کو روکنا ہے، تاکہ قریش مکہ کی جو ایک معاشی صورتحال ہے اس پر کاریوار لگایا جائے اور ان کی معیشت کو کمزور کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر رمضان المبارک میں، غالباً 12 رمضان کا دن تھا، رمضان کی 12ویں تاریخ تھی، تو آپ علیہ السلام صحابہ کو لے کر نکلے، اور چونکہ مقصود ایک قافلے کو روکنا تھا جس کے ساتھ 40 افراد تھے، ابو سفیان اور اس کے ساتھ 40 افراد تھے جنہوں نے قافلے کی حفاظت کرنی تھی۔ تو چونکہ کسی بڑی طاقت سے لڑائی درپیش نہیں تھی تو کوئی خاص تیاری مسلمانوں نے نہیں کی، اور جلدی میں نکلنا تھا، تو جس سے جو بن سکا اور اسی کے مطابق تیاری کر کے وہ نکل آیا۔ کچھ ایسے حضرات بھی تھے جنہیں تیاری کے لیے مہلت چاہیے تھی، مہلت تھی نہیں، اور جانا کوئی ایسا ضروری بھی نہیں سمجھا گیا کہ ایک قافلے سے مقابلہ تھا، تو کچھ حضرات رہ گئے، اور جو موقع پر تیار تھے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے۔ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان برائے نام تھا، پورے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، 313 یا 319 افراد پر مشتمل یہ لشکر تھا، جس میں 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ ایک اونٹ پر 3 حضرات سوار ہوتے تھے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر 2 حضرات سواری میں شریک تھے، ایک سیدنا علی تھے اور ایک حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور صحابہ کرام 3 جب اونٹ میں شریک تھے تو باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ 7 زریں تھیں، یعنی 7 ایسے صحابہ تھے جن کے پاس زرہ تھی۔ زرہ اس زمانے میں ایک اہم
اسلحہ سمجھا جاتا تھا کہ مخالف کے وار سے بچنے کے لیے لوہے کا لباس ہوتا تھا جس کو زیب تن کیا جاتا تھا تاکہ تلوار اور نیزہ تیر وغیرہ ان کے وار سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ ادھر ابو سفیان ساحلی راستے سے آ رہا تھا، ایک منزل پر پہنچ کر اسے یقین ہوا کہ اب مسلمان ہمیں نہیں پکڑ سکتے اور قافلہ محفوظ ہے، چنانچہ اس نے قریش کے لشکر کی جانب پیغام بھیجا کہ اب مکہ واپس لوٹ جاؤ کیونکہ تمہارا مقصد حاصل ہو چکا ہے، قافلہ محفوظ ہے اور ہم بحفاظت مکہ پہنچ جائیں گے۔ مکی لشکر راستے میں تھا جب ابو سفیان کا یہ پیغام ان تک پہنچا۔ جب یہ پیغام پہنچا تو مکی لشکر میں اختلاف پڑ گیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے تھے کیونکہ بہرحال ایک برادری تھی، چچا زاد بھائی تھے، سگے بھائی تھے، باپ بیٹا تھے کہ باپ ادھر ہے، بیٹا مسلمانوں کے لشکر میں ہے، بیٹا ادھر ہے تو باپ ادھر ہے، بھائی ادھر ہے، دوسرا بھائی ادھر ہے، تو خونی رشتے تھے۔ تو اہل مکہ کے لشکر میں ایسے معتدل حضرات موجود تھے جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اب ہمیں لوٹ جانا چاہیے۔ لیکن ابو جہل جو کہ کفر کا طاغوت تھا وہ ڈٹ گیا، اس نے کہا کہ نہیں، اب ہم نکلے ہیں تو ہم مسلمانوں کے ساتھ دو ہاتھ کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ جنہوں نے لوٹنا تھا ان میں سے کچھ حضرات لوٹ گئے، کچھ کو ابو جہل نے زبردستی روک لیا، اور 1000 افراد پر مشتمل لشکر لے کر ابو جہل بدر کی جانب چلا گیا۔ یہ تو مکی لشکر کی صورتحال تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے نکلے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل بدر تھی اور مختلف علاقوں سے آپ گزر رہے تھے۔ غالباً وادی زفران میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ اس طریقے سے اہل مکہ کا لشکر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور ساز و سامان کے ساتھ روانہ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ قافلے یا لشکر میں سے ان دونوں میں سے کسی ایک پر فتح اللہ تبارک و تعالی آپ کو نصیب کرے گا۔ جب مکی لشکر کی روانگی کی اطلاع پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس مشاورت طلب کی، مشورے کے لیے تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام کے سامنے یہ صورتحال رکھی، کیونکہ اب صورتحال تبدیل تھی۔ پہلے قافلے کے ساتھ جنگ کرنی تھی اور اب قافلے کی بجائے باقاعدہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ جنگ درپیش تھی جو عددی اعتبار سے بھی مسلمانوں سے 3 گنا تھا، اسلحے میں بھی ظاہر ہے کہ ان کو بہت فوقیت تھی، اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے لوگ تھے، جو مکہ سے آنے والے مہاجرین کے میزبان تھے جنہیں انصار کہا جاتا تھا، تو ان سے یہ پوچھنا مقصود تھا کہ آیا وہ مکی لشکر سے لڑنا یہ گوارہ کر سکیں گے یا نہیں، کیونکہ اہل مکہ سے لڑنا کوئی آسان نہیں تھا۔ وجہ صرف ان کی طاقت نہیں تھی، ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اہل مکہ کو پورے جزیرہ عرب میں مذہبی اعتبار سے برتری حاصل تھی، چونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے، مکہ کے وہ رہنے والے تھے، تو پورے عرب میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو اہل مکہ سے لڑنا یہ جزیرہ عرب کے رہنے والے لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا۔ انصار نے بیعت عقبہ کے موقع پہ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے اور اپنی جانوں پر کھیل کے حفاظت کریں گے۔ تو یہ پہلا موقع تھا جب اہل مکہ کے ساتھ لڑائی باقاعدہ جنگ درپیش تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تمام صورتحال تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے صورتحال رکھی اور پھر فرمایا کہ مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ انصار کے کچھ صحابہ کرام نے اپنی جو عددی قلت تھی اس کو سامنے رکھا، اور جو ایک ذوق تھا کہ ہم ان سے تعداد میں کم ہیں تو ہمیں لوٹ جانا چاہیے، تو اس جو عددی صورتحال تھی، اسلحے کی صورتحال تھی، اس کے پیش نظر انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں لوٹ جانا چاہیے، اس موقع پر اہل مکہ سے لڑائی کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی پرجوش تقریر فرمائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جیسا حکم فرمائیں گے ہم حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑی پرجوش تقریر فرمائی،
آپ نے پھر فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت مقداد کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑی پرجوش تقریر فرمائی، انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہاں یا رسول اللہ، ہم ان کی طرح نہیں ہیں بلکہ ہم آپ کے اشارے پر لڑیں گے۔ اب یہ تینوں حضرات نے جو پرجوش تقاریر فرمائی تھی، ان کا تعلق مہاجرین سے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے بارے میں انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ نے پھر فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ جو کہ انصار کے سردار تھے، قبیلہ اوس کے سرداروں میں سے تھے، وہ سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ممکن طریقے سے وفاداری کی یقین دہانی کروائی کہ ہم آپ کے اشارے پر جان دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیروا علی برکت اللہ، کہ چلو اللہ کا نام لے کر اللہ کی برکت کے ساتھ۔ یعنی اب ہم قریش مکہ کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں ہیں، جب انصار بھی تیار ہیں اور مہاجرین تو ہیں ہی تیار۔ تو اس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 یا 319 حضرات پر مشتمل لشکر لے کر اس زمانے کی ایک بڑی طاقت کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کے لیے اور حق اور باطل کا امتیاز دنیا کو باور کروانے کے لیے تشریف لے گئے، اور بدر کے مقام پر جا کر پھر یہ عظیم الشان لڑائی رونما ہوئی کہ جس کے نتائج نے جزیرہ عرب اور اس کے ارد گرد رہنے والی اقوام کو ششدر کر دیا کہ یہ کیسے ہوا کہ محض 313 افراد پر مشتمل ایک لشکر نے اتنی بڑی طاقت کو، جو ان سے عدد میں بھی 3 گنا تھی، اسلحے میں بھی بہت زیادہ تھی، اور انہوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں انہیں ایسی عبرتناک شکست سے دوچار کیا کہ ان کے بڑے بڑے سردار سارے قتل ہوئے، ابو جہل جیسا طاغوت بھی قتل ہوا۔ تو اللہ نے اس طریقے سے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ لڑائی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر میں تشریف لے گئے تھے۔ صحابہ کرام نے میدان جنگ کے کنارے پر ایک ٹیلے پر ایک چھپر بنا دیا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آہوزاری فرماتے رہے، دعا کرتے رہے۔ آپ نے یہ بھی دعا فرمائی کہ یا اللہ، آج اگر یہ چھوٹی سی جماعت اس دنیا سے ختم ہو گئی تو تیری عبادت دنیا میں کبھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اپنے دین کو سربلند رکھنے کے لیے اس مٹھی بھر جماعت کی حفاظت فرما۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر شاندار فتح نصیب فرمائی، اور کثیر مقدار میں مال غنیمت بھی اللہ نے صحابہ کرام کو نصیب فرمایا۔ جب مال غنیمت نصیب ہوا، مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ جس وقت اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، ایک حصہ تو وہ تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے ارد گرد تھا۔ مسلمانوں کا ایک حصہ وہ تھا جو کہ مکہ کے بھاگتے ہوئے لشکر کا تعاقب کر رہا تھا، اور ایک حصہ وہ تھا جو کہ اہل مکہ کے چھوڑے ہوئے ساز و سامان کو جمع کر رہا تھا۔ جو دشمن کا جو ساز و سامان ہاتھ لگ جائے اسے غنیمت کا مال کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں کے لیے غنیمت کے مال کو حلال قرار نہیں دیا تھا، پچھلی کسی امت کے لیے یہ حلال نہیں تھا، بلکہ اس کو جمع کر کے آسمانی آگ کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جیسے قربانی ان کے لیے حلال نہیں تھی، زکوٰۃ کا مال حلال نہیں تھا، ایسے ہی مال غنیمت بھی حلال نہیں تھا۔ یہ اموال اللہ نے اس امت کے امتیاز کے طور پر ان کے لیے حلال فرمائے۔ تو صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی تھی جنہوں نے مال غنیمت جمع کیا۔ اب اس زمانے میں عربوں کا یہ رواج رہا ہوگا کہ جو مال جمع کرے وہ اسی کا، تو صحابہ کرام کی اس جماعت نے فطرتی طور پر یہ سمجھا کہ مال ہم نے جمع کیا ہے تو یہ ہمارا ہوگا۔ ادھر جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یا جنہوں نے دشمن کا تعاقب کیا تھا، تو انہوں نے بھی یہ رائے پیش کی کہ لڑائی تو ہم نے برابر لڑی ہے، اگر آپ کو مال ملا ہے تو دشمن کے بھاگنے کی وجہ سے نصیب ہوا ہے، اور دشمن کو بھگانے میں ہم سب کا برابر کردار ہے۔
تو یہ جو مال ہے، مال غنیمت اللہ نے نصیب کیا ہے، تو اس میں مسلمانوں کے پورے لشکر کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ رائے کا اختلاف تھا جو ایک فطری چیز تھی، اور چونکہ یہ پہلی لڑائی تھی، پہلی مرتبہ اس قدر کثیر تعداد میں اللہ نے مال غنیمت نصیب کیا تھا۔ اس سے پہلے مال غنیمت کے احکام تو نہیں آئے تھے کہ مال غنیمت کے کیا احکامات ہیں، یہ کیسے تقسیم ہوگا۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کی ان جماعتوں کے درمیان رائے کا یہ اختلاف ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اس اختلاف کا فیصلہ فرمایا۔ فیصلہ یہ فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انفال، نفل یعنی مال غنیمت، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا ہوگا، یہ جمع کرنے والوں کا ہوگا یا سب کا ہوگا۔ تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ مال غنیمت جو ہے یہ اللہ کے احکامات کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، یہ فرد کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے۔ اس پہ یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے احکامات کے مطابق یہ پیغمبر کی ثوابدید پر ہے کہ وہ اس کو تقسیم فرمائے۔ تو اس طریقے سے اس اختلاف کا جو فیصلہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی پہلی آیت میں فرمایا۔ تو یہ غزوہ بدر کا مختصر پس منظر آپ کے سامنے آیا۔ تو اگلی آیات کو سمجھنے کے لیے یہ پس منظر ذہن میں رکھیے۔ یسألونک، یسألونا یہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، یعنی اے پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں، کہ مال غنیمت کس کا ہے، جمع کرنے والوں کا ہے یا پورے لشکر کا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے الانفال للہ، کہ مال غنیمت کے بارے میں جو فیصلے کا اختیار ہے وہ تو اللہ کو ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا فیصلہ فرمانا ہے۔ والرسول، اور رسول کو حاصل ہے کہ رسول روئے زمین پر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو مال غنیمت کا فیصلے کا اختیار اللہ کو ہے اور اس کے رسول کو ہے۔ گویا کہ یہ مجاہدین کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس میں تصرف کریں، بلکہ اس میں تصرف کا جو اختیار ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کے مطابق اس مال غنیمت کو مجاہدین میں تقسیم فرمائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ایک اختلاف تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس آیت کے ذریعے ختم فرمایا۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے تعلقات کو درست کر لو۔ یعنی یہ جو رائے کا اختلاف ہے اس کو ختم کرو، آپس کے تعلقات درست کر لو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تقسیم فرما دیں تو اسی پر راضی رہو۔ اس آیت سے ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ آپس کے تعلقات کو درست رکھنا یہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے اس پہلی فتح کے حاصل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو آپس کے تعلقات درست رکھنا، درست رکھو گے تو تمہاری طاقت مجتمع رہے گی، نتیجتاً اللہ تمہیں آگے اور بڑی بڑی فتوحات نصیب فرمائے گا۔ چنانچہ مسلمان جب تک متحد رہے، ان کے تعلقات آپس میں ٹھیک رہے، آپس میں انہوں نے سازشی عناصر کو جگہ نہیں دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مسلمانوں کو سربلندیاں عطا کی تھی۔ اور جب مسلمان آپس میں تقسیم ہوئے، خواہ وہ عقیدے کی بنیاد پر ہو، خواہ وہ مسلک کی بنیاد پر ہو، خواہ وہ قوم کی بنیاد پر ہو، رنگ نسل کی بنیاد پر ہو، جس بنیاد پر بھی جب بھی مسلمان تقسیم ہوئے تو ان کی طاقت تقسیم ہوئی، نتیجتاً اغیار کو مسلمانوں پر فتح حاصل کرنے کا موقع ملا۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو یہی نصیحت کی گئی کہ آپس کا تعلق درست رکھنا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں بھی مسلمان اکٹھے ہوں، خواہ وہ دنیا کے لیول پر ہوں، خواہ وہ ملکی لیول پر ہوں، خواہ وہ چھوٹے سے لیول گھر کے لیول پہ دیکھ لیں، گھر میں میاں بیوی دو مسلمان فریق ہوتے ہیں، ان کے تعلقات درست ہوں گے تو گھر درست چلے گا، جب تعلقات میں دراڑ پڑے گی گھر ٹوٹ جائے گا۔ یہی صورتحال، گھر یونٹ ہوتا ہے معاشرے کا، آپ اس سے آگے بڑھتے جائیں، محلے کی سطح پر چلے جائیں، محلے میں اختلاف بڑھے گا تو معاشرہ خراب ہوگا، شہر کی سطح پر جائیں، صوبے کی سطح پر جائیں۔ یعنی یہ ایک اللہ نے بہت سادہ انداز میں مسلمانوں کو دنیا میں جینے کا گر بتایا کہ دیکھو آپس کے تعلقات درست رکھنا۔ اور یہ کب بتایا جا رہا ہے؟ ایک عظیم فتح کے بعد، کہ ایسی ہی فتوحات حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا میں عزت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو تعلقات درست رکھنا۔
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی ایمان صرف لفظی طور پر کافی نہیں ہے، بلکہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، غیر مشروط اطاعت کرے، اپنی گھریلو زندگی میں، سماجی زندگی میں، معاشی زندگی میں، اپنی مملکتی زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، پھر جا کر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ شخص واقعتاً مومن ہے۔ گویا کہ یہ ایمان کا معیار ہے کہ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی کتنی اطاعت کرتا ہے۔ اور اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنی ذاتی زندگی سے شروع کرنا چاہیے، گھریلو زندگی سے، کہ میں اپنی گھریلو زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی کتنی اطاعت کرتا ہوں۔ اولاد کی تربیت کا معاملہ لے لیں کہ اولاد کی تربیت میں اللہ اور اس کے رسول کے کتنے احکامات میرے مد نظر ہیں۔ اپنی سماجی تقریبات، خوشی اور غمی کی تقریبات، آگے چلتے چلتے دکان میں جائیں، ملازمت میں جائیں، کہ میری معاشی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے کتنے احکامات۔ تو یہ ہمارے لیے ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے، اور اسی کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ انما المؤمنون، مومن تو وہ لوگ ہیں، الذين اذا ذكر الله، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں، ومغفرت، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور باعزت رزق ہے۔ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو اس آیت میں اسی مناسبت سے ایمان کی مزید جو شعبے ہیں ان کی وضاحت ہو رہی ہے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں۔ پہلی صفت کیا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، اس کا دل لرز جاتا ہے، خشیت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے۔ جب ایک انسان کو کسی شخص کے ساتھ شدید درجے کی محبت ہو اور اس کے سامنے اپنے محبوب کا نام لیا جائے تو اس کا دل لرز اٹھتا ہے، بعض اوقات اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، شدت شوق کی وجہ سے، ملاقات کے شوق کی وجہ سے۔ تو اس سے بہت زیادہ محبت ایک مومن کو اللہ کے ساتھ ہوتی، جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہیں انہیں اللہ کے ساتھ شدید درجے کی محبت ہوتی ہے۔ یعنی محبت کی جو معراج ہے وہ اہل ایمان کو اللہ کے ساتھ حاصل ہوتی ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ شدت کے درجے کا، جذباتی نوعیت کا، والہانہ درجے کا تعلق ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل لرز اٹھے، اس کے دل میں کپ کپی طاری ہو، اس کا دل ڈر جائے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان قلبی تصدیق کا نام ہے، یعنی جب آپ دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، تو آپ کی یہ جو قلبی تصدیق ہے اس کا نام ایمان ہے، اور اس قلبی تصدیق کی کیفیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جب انسان دین کے راستے پر چلتا ہے اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اسے ایک کیفیت حاصل ہوتی، تو ایمان کی جو حلاوت ہے اس کی کیفیت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اور ایک صاحب ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے آیات کی تلاوت ہو تو اس کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اور ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ اس کے دل کے اندر بڑھتی چلی جاتی۔
تو یہ دوسری صفت ہے جو کہ ایک صاحب ایمان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر ان کو اعتماد ہوتا ہے، اور ہر میدان میں وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ اللہ نے دینا ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ کو منظور نہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت مجھے فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ کو منظور نہ ہو، نقصان اور فائدہ وہ صرف اور صرف اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو ایک صاحب ایمان کے یہ جذبات ہوتے ہیں، اس کا یہ یقین ہوتا ہے، اسی کو توکل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں کہ مجھے اللہ پہ اعتماد ہے، توکل ہے، وہ مجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے رزق دے گا۔ توکل اس چیز کا نام ہے کہ آپ سبب اختیار کریں اور اس سبب کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ دکان بنائیں، اس میں خوب محنت کریں، لیکن اب منافع کتنا حاصل ہوگا وہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ گاڑی آپ نے کھڑی کی ہے، اس کو لاک کریں، 2 لاک لگائیں، جتنا آپ سے ہو سکے اس کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد یہ تصور کریں کہ یہ لاک کچھ نہیں کرتا، حفاظت اللہ نے کرنی۔ یہ اصل توکل ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی گاڑی کو لاک ہی نہیں کیا تو اس کے پاس تو کوئی سیکنڈ آپشن ہی نہیں ہے، اس نے اور کیا کرنا ہے؟ جس نے لاک کیا ہے، سبب اختیار کیا ہے، اور پھر وہ نتیجہ اللہ پر چھوڑتا ہے، تو یہ حقیقی توکل۔ جیسے ایک روایت میں تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو گے تو اللہ تمہیں ایسا ہی رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندوں کو کیسے رزق ملتا ہے؟ پرندہ دن کو نکلتا ہے اپنے گھونسلے سے، سارا دن گھومتا پھرتا ہے، جو اسباب اس کے سامنے ہیں وہ اختیار کرتا ہے، پھر اللہ اسے رزق دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے سامنے جتنے بھی اسباب ہوں، حدود میں رہتے ہوئے، دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ اسباب اختیار کرے، اور پھر یہ تصور کرے کہ اس سبب نے کچھ نہیں کرنا، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے۔ یہ توکل کا حقیقی تصور ہے۔ تو یہ تیسری صفت ہے جو ایک صاحب ایمان میں ہونی چاہیے۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز وہ بندے اور رب کے درمیان تعلق کی بنیاد ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق درست رکھتا ہے تو بندوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق درست ہوتا ہے۔ تو بندگی کا آغاز نماز سے ہوتا ہے، اور پھر آگے اس کے سامنے بہت سارے راستے ہوتے ہیں جن پر چل کر وہ بندگی انجام دیتا ہے۔ تو چونکہ بنیاد نماز ہے، اسی لیے نماز کو دین میں بنیادی ستون کی حیثیت حاصل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کے نام ایک حکم نامہ بھیجا تھا، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے معاملات میں میرے نزدیک جو سب سے اہم ترین معاملہ ہے وہ نماز ہے، کہ اگر تمہاری نماز کا معاملہ درست ہے تو میں سمجھ لوں گا کہ تمہارے باقی معاملات بھی درست ہیں۔ تو تمہارے معاملات میں سے اہم ترین معاملہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز بنیادی چیز ہے۔ اگر انسان کی بندگی کی یہ جہت درست ہو تو باقی جہاد بھی آہستہ آہستہ تربیت کے مختلف مراحل سے گزر کر درست ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی بنیادی صفات میں سے نماز کو یہاں ذکر کیا۔ انسان کے ذمے 2 کام ہوتے ہیں بندگی کے، ایک جسمانی اور ایک مالی۔ اللہ نے انسان کو بدن دیا ہوا ہے اور مال دیا ہوا ہے۔ کچھ بدنی عبادات ہیں، کچھ مالی عبادات ہیں۔ بدنی عبادات میں نماز سر فہرست ہے، مالی عبادات میں زکوٰۃ اور صدقات ہیں، اللہ کے راستے میں دینا ہے، یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو بدنی عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بندگی کے دوسرے حصے کا ذکر فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے رزق دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں آیت کی تعبیر دیکھیے کہ جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے، سبب آپ نے اختیار کرنا ہے، دکان آپ نے بنانی ہے، ملازمت آپ نے کرنی ہے، مزدوری آپ نے کرنی ہے۔ اب اس سبب میں برکت اللہ نے ڈالنی ہے۔ دکان کا مالک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دکان سے مال کمایا ہے، مزدور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مزدوری کر کے مال کمایا ہے۔ کتنے ایسے دکاندار ہوتے ہیں جو بڑی بڑی دکانیں بنا لیتے ہیں اور بالآخر وہ ناکام ہو جاتی ہیں، اور ایک آدمی چھوٹی سی دکان بنا کر ترقی اس کو ملتی ہے۔
تو اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کا حکم ہے، سبب وہ ہماری طرف سے ہے، کوشش ہے، اس کوشش کو ثمر آور بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دائرہ اختیار ہے۔ گویا کہ ان دو لفظوں کے ذریعے اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے، لہٰذا تم نے خرچ بھی ہمارے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ جو مال اس نے دیا ہے اس میں سے محض 2.5% اس نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ ضرور خرچ کرو زکوٰۃ میں، اور باقی مال تمہارا ہے، اس میں جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرو، تو یہ مال تمہارے لیے پاک ہے اور طیب ہے۔ تو بہرحال ایک اہل ایمان کا بنیادی جو فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ خرچ کرنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو لازمی خرچ ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور اس کے بعد اختیاری طور پر انسان خرچ کرتا ہے، اس کے اوپر رشتہ داروں کے حقوق ہیں، غریب غرباء کے حقوق ہیں جس کو ہم صدقات کہتے ہیں، نفلی صدقہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ ہوں یا صدقات ہوں، ان دونوں کا خیال ایک مومن کو کرنا پڑتا ہے۔ انسانیت کا درد ایک انسان کے سینے میں اگر نہ ہو تو مومن تو بہت دور کی بات ہے، اس کو انسان سمجھنا بھی مشکل ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں دوسرے انسانوں کا درد ہوتا ہے، حیوانات کا درد ہوتا ہے، مخلوقات کا درد ہوتا ہے۔ تو بندگی کے یہ دونوں فرائض انجام دینے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے اور مخلوق خدا کا خیال بھی کرنا ہے۔ جب یہ 5 صفات ہوں، 5 صفات کیا کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، دل ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ دوسری صفت، ان کے سامنے آیات کی تلاوت ہو تو ان کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری صفت کہ رب پر توکل کرتے ہیں۔ چوتھی صفت کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ 5ویں صفت کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب یہ 5 صفات پائی جائیں تو ان کے بارے میں فرمایا گیا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ گویا کہ یہ مومن کا مکمل تعارف ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں جن کا ذکر ان 2 آیات میں ہوا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ قرآن کریم انسان اسی لیے پڑھتا ہے کہ وہ اپنا زندگی کا طریقہ کار درست کرے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ 5 صفات میرے اندر ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو کتنی ہیں۔ تو ان 5 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے نزدیک واقعتاً مومن کہلائے جائیں۔ اور جو شخص حقیقتاً مومن ہو تو اس کے بارے میں فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور باعزت رزق ہے۔ یعنی ان کا رب انہیں مغفرت سے نوازے گا، انہیں رحمت سے نوازے گا، انہیں باعزت رزق دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں رزق کے ساتھ کریم کی صفت لگائی گئی کہ رزق ہوگا اور باعزت ہوگا۔ بعض اوقات رزق تو ہوتا ہے لیکن باعزت نہیں ہوتا۔ جیسے ایک گداگر ہے، وہ جتنا بھی مال کما لے، اس کا جو رزق ہے وہ کوئی باعزت نہیں ہے،